नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक साबिक पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर की जासूसी का मामला क्या है। ये अफसर कैसे एक गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करता रहा, इसके 8 साथी कौन हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुर्बानी का बकरा ढूंढने जैसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर क्या बड़े फैसले किए हैं और एक बड़े इंतखाबी मार्के की असल कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी एक साबिक पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर की जानिब से एक गैर मुल्की होस्टाइल एजेंसी के लिए जासूसी करने की असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक बहुत बड़े इंतखाबी मार्के में जो दिलचस्प मोड़ आया है उसके मुतल्लिक मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर तो एक दूसरे के बयानिए पर हमले भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने जब पंजाब में तहरीके अदम एतमाद लाने की बात की, यानी जब उन्होंने ये कहा कि पीडीएम को तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए उस्मान बुज़दार को हटाना चाहिए, हम पूरा साथ देंगे और हमारे पास नंबर भी पूरे हैं, तो पहले मरियम औरंगज़ेब को और अब उनके बाद मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो के पास नंबर गेम पूरी है, यानी वो समझते हैं कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, तो फिर अपनी नंबर गेम शो करें और अगर वो नंबर गेम शो नहीं करते तो फिर ये सब कुछ सियासी ड्रामा बाजी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त किस किस्म की महाज आराई चल रही है। इससे पहले आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी फरियाल तालपुर ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक गद्दार के नारे लगवाए थे और इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर जवाबी हमले किए थे। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में एक नया और दिलचस्प मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आज़ाद कश्मीर में अपना सदारती उम्मीदवार मुंतखब किया, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए एक मरतबा फिर हाथ मिला लिया है और अब ऑपोजिशन ने मुत्तहिद होकर मियां अब्दुल वहीद को आज़ाद कश्मीर में अपना इंतखाबी सदारती उम्मीदवार नामज़द कर दिया है और मियां अब्दुल वहीद का ताल्लुक़ असल में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से है, लेकिन अपोजिशन के मुत्तहिद होने के बावजूद, यानी मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है, लेकिन अपोजिशन के मुत्तहिद होने के बावजूद ये जो इलेक्शन है, यानी ये सदारती इलेक्शन, इसमें तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है और साफ ज़ाहिर है कि बैरिस्टर सुल्तान जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है वही ये इंतखाबी मार्का जीतेंगे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि एक साबिक पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर और उसके 8 साथियों की जानिब से मुल्क मुखालिफ एजेंसी के लिए जासूसी का मामला क्या है और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कुर्बानी का बकरा ढूंढने जैसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करने पड़े और किस पस मंज़र में किसके लिए उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत एक बहुत गैर मामूली हाई प्रोफाइल इजलास हुआ है और इस तरह के इजलास पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही रेयर हैं। ये जो इजलास था ये असल में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तो थी जो इससे पहले भी होती रही, लेकिन इस मरतबा ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी 2 रोज़ की और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान, भारत और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका बहुत ही घिनौना और बहुत ही ख़तरनाक महाज बना रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल पर गौर किया गया और
جنرل باجوہ کی جانب سے بڑا ہی حیران کن اور معنی خیز قسم کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد، اور یہ کوئی لیک سٹیٹمنٹ نہیں تھا بلکہ اس کو آفیشلی جاری کیا گیا، یعنی آفیشل چینل سے جس کو جو پیغام پہنچایا جانا تھا وہ پیغام پہنچایا گیا۔ ایک تو جنرل باجوہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس وقت افغانستان میں ناکامیوں کے بعد قربانی کا بکرا ڈھونڈنے سے گریز کرنا ہوگا، یعنی افغانستان میں اگر افغان حکومت کی کوئی ناکامیاں ہیں، نیٹو کی ناکامیاں ہیں، امریکہ کی ناکامیاں ہیں، دیگر پلیئر جن میں بھارت شامل ہے، اگر وہاں پہ انہوں نے کوئی میس کریٹ کیا ہے تو اس کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر پاکستان کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جا سکتا، جس طرح کہ ایک موو پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی سینکشنز وغیرہ یعنی پابندیاں وغیرہ عائد کی جائیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت غلط فہمیاں پھیلانے کے بجائے پاکستان اور افغانستان کو مل کر سازشی عناصر کو بے نقاب کرنا ہوگا، اور تیسرا جو اہم ترین نقطہ تھا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت اور ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے آگاہ بھی ہیں اور ان سازشوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار بھی ہیں۔ یہ 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں کہا گیا۔ دوسری جانب آج ایک اور بڑی اچھی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جدید ترین بیلسٹک میزائل غزنوی کا ایک کامیاب تجربہ کیا ہے، اور یہ جو تجربہ کیا گیا ہے بڑا ہی شاندار طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے لیے جو میجرمنٹ راڈز رکھے گئے تھے بڑی کامیابی سے اس نے وہ تمام میجرمنٹ راڈز جو ہیں ان کے اوپر یہ پورا اترا ہے، اور زمین سے زمین تک مار کرنے کی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ سابق فوجی افسر کی جاسوسی کے معاملے پر، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا اہم فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم عمران خان نے بڑا انکشاف کیا ہے جو کہ اس وقت ٹی وی کی ہیڈ لائنز بھی بنا ہے، ٹی وی چینلز کی، نہ صرف پاکستان کے ٹی وی چینلز کی بلکہ جو غیر ملکی میڈیا چینلز ہیں ان کی بھی یہ ہیڈ لائن بنا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے افغان طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ 3-4 ماہ پہلے اسلام آباد میں افغان طالبان کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی تھی، اور یہ افغان طالبان کوئی ڈھکے چھپے نہیں آئے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی چوری چھپے وہ اسلام آباد آئے ہوں اور پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات ہوئی ہو۔ یہ بات امریکہ کو بھی معلوم تھی، ان کی رضامندی سے، افغان حکومت کی رضامندی سے ایک سفارتی چینل کے ذریعے باضابطہ طور پر ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا اسلام آباد، اور اب پرائم منسٹر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان نے افغان طالبان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور یہ پورا معاملہ مذاکرات سے حل کیا جائے، لیکن افغان طالبان اب اس پر آمادہ اس وقت بھی نظر نہیں آئے، اور اب بھی اس لیے آمادہ نہیں ہے کہ جس وقت ڈائیلاگ کا ٹائم تھا اس وقت افغان صدر جو ہیں انہوں نے بڑے تکبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس وقت امریکہ اور نیٹو کی فورسز وہاں پہ موجود تھیں، تو جو دوحہ مذاکرات کے بعد ایک اس کا ڈیکلیریشن آیا تھا اس پر اگر افغان حکومت اس وقت عمل کر لیتی تو شاید طالبان اس مذاکراتی عمل میں شامل ہو جاتے اور اس مذاکراتی عمل کو آگے بڑھاتے، لیکن اب جب طالبان کو اپنی فتح نظر آ رہی ہے تو پھر وہ کس طرح سے پاکستان کے کہنے پر اس مذاکراتی عمل میں شامل ہو سکتے ہیں یا اس پورے معاملے کو کسی سیاسی طریقے سے حل کرنے کی جانب آ سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے واضح کر دیا ہے اور بڑی ریاست کی یہ 2 ٹوک پالیسی ہے کہ پاکستان میں امریکہ کا کوئی فوجی اڈہ، کسی قسم کا جو فضائی اڈہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے ایک انٹرنیشنل فورم پر پاکستان کی جو ریاستی پالیسی ہے انہوں نے دوبارہ سے وضاحت کے ساتھ کنوے کر دی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ سابق فوجی افسر کی جاسوسی کی اصل کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کیا، اور جب اس مقدمے کی تفصیلات سامنے آئیں تو وہ بڑی حیران کن تھیں، بڑے سنسنی خیز قسم کے اس مقدمے میں انکشافات ہوئے۔ پہلا تو حیران کن معاملہ یہ تھا کہ یہ جو مقدمہ تھا یہ ایف آئی اے کے انسداد دہشت گردی ونگ کی جانب سے درج کیا گیا، ان کی مدیت میں درج کیا گیا۔ اس کے بعد ایک کاروائی پلان کی گئی، یعنی ایک آپریشن پلان کیا گیا اور ایک گھر پر چھاپا مارا گیا، اور وہاں سے کوئی 40 کے قریب ایسی ڈیوائسز برآمد کی گئیں
جن کے ذریعے پاکستان کے کچھ اہم راز جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنسیوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب جو الزامات ہیں اور جو عدالتی دستاویزات ہیں ان میں جو بڑے ہی سنسنی خیز قسم کے انکشافات ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان الزامات کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عرفان کیانی اور ان کے بیٹے احمد ایک اور ملزم صفدر سے خفیہ دستاویزات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ یہ خفیہ اور حساس معلومات غیر ملکی ایجنٹ تک پہنچائی جا سکیں۔ یہ عدالت میں پیش کی گئی دستاویزات میں انکشاف ہوا۔ دوسرا یہ انکشاف ہوا کہ ایف آئی اے نے ان کی تحویل سے دفاعی خریداری اور دفاعی پیداوار سے متعلق بھی خفیہ دستاویزات حاصل کیں اور یہ بہت ہی ایک حساس معاملہ تھا۔ تیسرا عدالتی دستاویزات میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزمان سے چند الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد ہوئی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف ایک جو مخالف ایجنسی ہے اس کو معلومات دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان ڈیوائسز کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے۔ اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عرفان کیانی اور ان کے جو بیٹے ہیں احمد، یہ پہلے اڈیالہ جیل میں تھے۔ اس وقت تک یہ کیس منظر عام پر نہیں آیا تھا۔ یہ کیس منظر عام پر اس وقت آیا جب انہوں نے ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی۔ اس میں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ 8 اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ بڑے حساس اور دفاعی نوعیت کی جو دستاویزات ہیں ان کو لیک کرنے کی کوشش کی، جو ایک غیر ملکی ایجنسی ہے ان کو اور ایک غیر ملکی ایجنٹ سے ملنے کی بھی کوشش کی۔ اب اس کے بعد اس کیس میں جو نام سامنے آئے ہیں وہ نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کیس میں جو نام سامنے آئے ہیں ان میں ایک صفدر رحمان ہیں، ایک کا نام بتایا گیا ہے تنزیل الرحمان، محمد وقار، محمد اشفاق، محمد طاہر، مجتبیٰ حسین، محمد اشرف، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عرفان حمید کیانی جن کا نام ہم نے آپ کو پہلے بتایا، اور ان کو بھی مرکزی کردار کے طور پر گردانا گیا ہے اس پوری سازش میں، اور ایک کردار ہیں احمد کیانی۔ تو یہ پورے کردار تھے اور جاسوسی کا یہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جس کے متعلق اب بتایا گیا ہے، لیکن بروقت جو پاکستان کی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ اس طرح کی مشکوک سرگرمیوں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر نظر رکھ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت پہلے ایک ملزم کو پکڑا، اس سے جب تفتیش ہوئی تو دوسرے ملزم تک پہنچا گیا، اور دوسرے ملزم سے تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ ایک گھر پر یہ ڈیوائسز موجود ہیں، اور جو پہلے 2 ملزمان گرفتار کیے گئے تھے ان کی گرفتاری کو اس طرح سے ظاہر بھی نہیں کیا گیا تھا تاکہ باقی ملزمان جو ہیں وہ کہیں الرٹ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد جب الیکٹرانک ڈیوائسز برآمد ہوئیں تو ان سے جو انکشافات ہوئے اس سے پورا کا پورا یہ نیٹ ورک پکڑا گیا، اور اس طرح یہ جو جاسوسی کا ایک بڑا گھناؤنا منصوبہ پاکستان کے خلاف بنایا گیا تھا، یہ منصوبہ عین آخری وقت پر ناکام ہو گیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔